إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بك من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو تمام مخلوقات عالم کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. الف الف مرت فی کل ذرۃ درود و سلام ہوں خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین کرام، ابتداءً میں نے آپ کے سامنے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 76 آپ کے سامنے ریسائٹ کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کی ایک وفا کا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرمایا بلا من اوفا، کیوں نہیں جس نے پورا کیا یا وفا کی، بعہدہ اپنے عہد کے ساتھ، واتقا اور ڈرا، پرہیزگاری اختیار کی. فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ جو پرہیزگار ہے، متقین ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے. وفا کا معنی ہوتا ہے تکمیل، ادائیگی یا نبھا کرنا یا کسی چیز کے اوپر محافظت اختیار کرنا. اسی طرح عربی کے اندر پھولوں کی مختلف اقسام ہیں اور ان کے مختلف ہی نام ہیں. گلاب کو عربی کے اندر وردتن کہتے ہیں. ویسے تو یہ فارسی لفظ ہے لیکن اردو کے اندر مستمل ہے. عربی کے اندر اس کو وردتن کہتے ہیں. ہر انسان جو بھی دنیا کے اندر بستا ہے اس کی خوبصورتی دو چیزوں کے اوپر منحصر ہے. ایک آدمی کی زبان، اگر ایک انسان کی زبان ٹھیک ہے تو وہ انسان بھی خوبصورت ہے، اور آدمی کی دوسری خوبصورتی اس کی وفا ہے. اگر ایک آدمی زبان کے اندر بھی پختہ ہے اور کسی عمل کو پورا کرنے کے اندر بھی باوفا ہے تو ایسا مرد دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہے. خواہ اس کا رنگ کیسا بھی ہو، اس کی چال ڈھال، شکل و صورت جیسی بھی ہو، لیکن جو زبان کا پکا ہے اور اپنی وفا کو پورا کرنے والا ہے، ایسا انسان دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہے. اور اس زندگی ساری کی ساری زندگی کی فلاح، کامرانی صرف اور صرف تقوی کے اوپر ہے. اور تقوی کے اندر اس کا جو اصلی عنصر ہے یا اس کی جو روح ہے وہ بالکل وفا ہے. اور وفا ہر محبت کے اندر جو پہلی شرط ہوتی ہے نا، اس چیز کا نام بھی وفا ہے. رشتہ کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، کسی سے بھی ہو، کسی قسم کے تعلق کا بھی ہو، اگر اس رشتے کے اندر وفا نہیں ہے تو وہ رشتہ کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے. نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 873 ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک، اگر ایک آدمی کے پاس 4 چیزیں موجود ہوں، 4 صفات اس کے اندر موجود ہیں اور 4 صفات کا وہ مالک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلا علیک ما فاتک من الدنیا
اس کے بعد پوری دنیا بھی اس کو نہ ملے، پوری دنیا بھی اس کے لیے ختم ہو جائے، لیکن 4 صفات کو اگر اس نے اپنا لیا ہے، ان کے اوپر محافظت اختیار کر لی ہے، ان چیزوں کے اندر وفا کی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں پہلی چیز وہ کیا ہے؟ حفظ امانت۔ سب سے پہلی بات، اگر کسی قسم کی بھی کوئی امانت تیرے پاس موجود ہے، امانت کی بھی ڈیفینیشن کافی وسیع طلب ہے، کسی کے پاس کسی مجلس کی کوئی گفتگو ہے تو وہ بھی امانت ہے، اگر اللہ نے کسی کو اولاد عطا کی ہے تو وہ بھی امانت ہے، کوئی بھی کسی قسم کی امانت یا کسی نے کسی کے پاس مال رکھا ہے، اس کے اوپر محافظت اختیار کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ امانت کے اندر اگر اس کے پاس حفاظت موجود ہے تو یہ دنیا کی بہترین صفت ایک آدمی کے پاس موجود ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَصِدْقُ حَدِيثٍ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس سچائی پر مبنی گفتگو موجود ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جب بھی تولتا ہے تو سچ ہی تولتا ہے، سچائی کی گفتگو، سچائی والا کردار، سچائی والا اخلاق اس کے پاس موجود ہے، تو یہ انسان بھی بڑا خوش قسمت ہے۔ آگے فرمایا وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، اور عمدہ ترین اخلاق کسی کے پاس موجود ہے تو یہ صفت بھی دنیا کے اندر سب سے فائق صفت ہے، دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ صفت ہے کہ ایک آدمی کے پاس عمدہ قسم کا اخلاق موجود ہو۔ اور فرمایا وَعِفَّةٌ فِي تُؤْمَةٍ، اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے لیکن حلال کا دیا ہے، اسی حلال کے تھوڑے حلال کے اوپر وہ اکتفا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس یہ 4 امانتیں ہیں، 4 باتوں کے اوپر اس کا عمل ہے، بعد میں پوری دنیا اس کو نہ بھی ملے، بنگلہ کوٹھا ہر قسم کی جو چیزیں بھی ہیں اس کو کچھ بھی نہ ملے، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں اس کو کچھ بھی نہ ملے، لیکن جس کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان ہے۔ محترم بھائیو، ان 4 چیزوں کے اندر دیکھو، امانت ہے تو اس کے اندر بھی وفا موجود ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، گفتگو کا معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر بھی وفا ہے کہ سچ بولنا ہے، اور اخلاق کی باری آئی ہے تو اس کے اندر بھی وفا موجود ہے کہ اچھا اخلاق اپنانا ہے، اور اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے، زیادہ دیا ہے، حرص سے بچ کر دنیا گزارنی ہے، اس کے اندر بھی وفا موجود ہے، دنیا کے ہر معاملے کے اندر وفا موجود ہے، حتیٰ کہ ایک انسان جب نظر مانتا ہے نا، نظر کوئی کسی قسم کی اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے، اور نظر کہتے بھی ایسے عمل کو ہے کہ جو انسان کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن انسان اس کو اپنے اوپر واجب کر لے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنن نسائی کی 3845 نمبر حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں النظر نظران، نظریں بھی 2 قسم کی ہیں، نظر جب بھی انسان کوئی مانے گا اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، فما کانا فی نظر فی طاعت اللہ، اور اگر تو نظر ایسی ہے جس کے اندر اللہ کی اطاعت موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فذالک للہ، یہ نظر تو اللہ کے لیے ہے۔ آگے فرمایا وفیہ الوفاء، اور ایسی نظر کے اندر وفا موجود ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ ہاں، وفا کے رشتے جو ہیں وہ گلاب رکھنا، جب بھی نظر مانی اللہ کے لیے مانی تو اس کے اندر وفا ہے۔ وما کان من نظر فی معصیت اللہ، اور اگر ایک ایسی نظر مانتا ہے جس کے اندر رب کی نافرمانی موجود ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں فذالک للشیطان، یہ تو شیطان کے لیے نظر ہے۔ ولا وفاء فیہ، اور اس کے اندر وفا بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا ہے۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 ہی جو مسکین ہیں ان کو اس درجے کا کوئی کپڑا پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ بھی نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ ایسی وفائیں جو اسلام نے دی ہیں ان کو اپنانا پڑے گا۔ ہاں میرے بھائی، اسی طرح ایک معاملہ ہے ادھار کا، اگر آدمی کسی سے کچھ ادھار لینا
تو میں نے پہلے بھی معنی یہی بتایا ہے، وفا کا معنی ہوتا ہے تکمیل یا ادائیگی۔ جب کسی سے ادھار لو تو اس کو اس وقت کے اوپر ادا کرو اور اس کے اندر وفا کرو، پورے وقت کے اوپر ادا کرنا یہ وفا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی ربیعہ وہ کہتے ہیں جب غزوہ حنین کا موقع ہوا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 30 او 40 الف 30 یا 40 ہزار دینار اللہ کے رسول نے مجھ سے ادھار لیے۔ اتنا قرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ فلما قدیمہ قضاہا، جب اللہ کے رسول واپس آئے، غزوے سے واپس پڑھتے ہیں تو اس کو ادا کرتے ہیں۔ ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول اس کو دعا دیتے ہیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، تو نے مجھ کو قرض دیا، میری مدد کی، اللہ تیرے مال اور جان کے اندر، تیرے گھر بار کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما جزاء السلف الوفاء والحمد، جب بھی کوئی کسی سے قرض لے تو اس کی ادائیگی کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک تو وفا ہے، الوفاء، اس کو پورا کرنا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے، والحمد، اور اس کے اوپر اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ محترم بھائیو، یہ روایت سنن ابن ماجہ کی 2424 نمبر ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول کا خود عمل آیا کہ خود اللہ کے رسول نے ادھار لیا اور اس ادھار کو وقت پر ادا کیا اور اس کے اندر آگے سے دعا بتائی اور فرمایا ہر ادھار کے اندر وفا بھی ہے اور حمد بھی ہے، اس کا شکریہ ادا بھی کرنا ہے۔ آج کل دیکھ لو کفیت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایک تو بیچارہ کوئی کسی کو ادھار دے دے، بعد میں اس سے لینا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وعدے پہ وعدہ اور اپنے وقت وعدے سے مکر جانا۔ نہ میرے بھائی، ایک ادھار کا بھی اگر مسئلہ ہے تو اس کے اندر بھی وفا موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وفا پر مشتمل ہے، ایک ایک عمل انہوں نے اپنے رب سے وفا کر کے دکھائی، حتیٰ کہ بتوں کا توڑنا بھی، توحید کا بیان کرنا بھی، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا بھی، ہر معاملے کے اندر وفا ہی وفا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنی وفا کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، باپ کو بھی چھوڑا، اسی توحید کی خاطر۔ آج کل ان کا تذکرہ خوب کیا جاتا ہے، لیکن ان کا وہ تذکرہ جب انہوں نے رب سے وفا کرتے ہوئے بتوں کو توڑا، اب جو مخالفین تھے، حاسدین تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ معاملہ بھی عجیب ہے کہ جو الہ ہوتا ہے نا وہ اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے، لیکن ادھر بتوں کے پجاری وہ اپنے بتوں سے وفا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو۔ اگر تم اپنے بتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، ان کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو، معاملہ کیا بنا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، ان کو اس کے اندر پھینکا گیا، اور معاملہ کیا بنا؟ اللہ رب العزت سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ پر وفا کی، رب نے بھی پھر ان سے زندگی کے ہر معاملے کے اندر وفا ہی کی۔ ادھر سے دیکھیے، آگ کی صفت جلانا ہے، سیدنا ابراہیم کو پھینکا کیا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ادھر سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب سے وفا کا رشتہ، ہر رشتہ گلاب رکھا، تو رب نے بھی معاملہ یہ کیا کہ وہ آگ جس کی صفت ہے کہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو بھی گلاب بنا کر رکھ دیا۔ وفا کا رشتہ گلاب رکھا تو اللہ نے وفا کے رشتے گلاب رکھنے کا رزلٹ بھی دیا۔ اب معاملہ آگے چلتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر موڑ دیکھ لو، 86 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی اللہ نے اولاد کا میوہ عطا نہیں کیا ہے، لیکن وفا کا رشتہ پھر بھی گلاب ہے۔ کبھی اللہ کی نہ شکری نہیں کی، کبھی اپنی زبان کے اوپر نہ شکری والے الفاظ نہ لے کر آئے۔ اب 86 سال کی عمر میں سب سے پہلے بیٹے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اس معاملے میں بھی
اللہ نے ان سے وفا کا امتحان لیا، مکے کے بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑا گیا، زمزم کا چشمہ جاری ہونا، اور اس کے بعد سیدنا اسماعیل کا جب چلنے پھرنے کے قابل ہونا، اللہ کی راہ میں ایک خواب کے بل بوتے کے اوپر پھر وفا کا امتحان پاس کرنا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وفا کرتے چلے گئے، اللہ نے بھی ہر وفا کا رزلٹ وفا ہی دیا۔ تو محترم بھائیو، رب سے وفا کے رشتے ہمیشہ گلاب رکھو۔ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، ہر نیکی کی جاتی ہے، لیکن جیسی رمضان گزرتا ہے وفا کے رشتے گلاب کی بجائے سوکھے ہوئے پھول بن جاتے ہیں، کوئی مسجد نہیں آتا، رب سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کو کانٹوں کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نہ میرے بھائی، جب 100 سال کی عمر ہوئی اللہ نے اسحاق عطا کر دیے، معاملہ اور آگے چلا۔ آج کل تو دیکھا جائے نا، کسی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے موقع پر خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، مرد بھی کہتا ہے 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، عورت بھی کہتی ہے یہ وفا کا رشتہ قبول ہے۔ معاملہ کیا بنتا ہے؟ اس قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے اس عورت کا، اس لڑکی کا غصہ، اس کا بچپنا، اس کا مسکرانا، اس کا بیمار ہونا، اس کا صحت یاب ہونا، اس کا میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ ناراض ہونا، زندگی کا ہر موڑ، ہر لمحہ مجھے قبول ہے۔ عورت بھی دستخط کرتی ہے، لیکن یہ معاملہ بدل جاتا ہے، وفا کے رشتے گلاب نہیں رہتے۔ اگر کسی کے پاس اللہ کا حکم ہے، امر ہے، اللہ کسی کو اولاد دے ہی نہ، تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہ تو عقیمہ ہے، یہ تو بانج ہے۔ وہی وفا جو اب ایک مرد ایک عہد کرتا ہے، پیمان کرتا ہے، ساری زندگی تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے دکھ سکھ کے اندر ساتھ دوں گا۔ اگر ایک اولاد ہی ہونا تو وفا کے رشتے گلاب رہتے ہی نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، سب سے پہلے اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وفا کا رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی جو نند ہے وہ بھی تانا دیتی ہے، ساس بھی تانا دیتی ہے، حالانکہ ساس بھی ایک لڑکی ہے، اس کی جو نند ہے وہ بھی ایک لڑکی ہے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو تانا دیا جاتا ہے، وفا کا رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ 2 بیٹیاں ہوں تو اور کوسا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ 3670 نمبر حدیث، سند بھی صحیح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 2 بیٹیوں کے ساتھ وفا کرے گا، 2 بیٹیوں کے ساتھ وفا، ما من رجل تدرک لہ ابنتان، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تدریکو کا مطلب ہے وہ جوان ہو جائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا، وہ ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ اب وہ جب تک والد کے ساتھ رہتی ہیں یا جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا، وہ ان 2 بیٹیوں کے ساتھ وفا کرتا ہے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کے ساتھ وفا کا رشتہ گلاب رکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے اپنی وفا کا رشتہ گلاب رکھتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةِ، اللہ بدلے میں اس کو شخص کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ 2 بیٹیوں کے ساتھ جس نے وفا کی، آج کل تو معاملہ ہی عجیب ہے، اولاد ہو نہ ہو یا بیٹی پیدا ہو تو لوگ وفا کا رشتہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، ذرا دیکھیے، ادھر سے سیدنا ابراہیم کی سیرت کا ذکر ہے، ذرا آگے بڑھیے۔ اگر کسی کو اللہ نے بیوی عطا کر دی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، نیک بیوی ہے، تو پھر اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھو، ایک ایک پہلو کے اوپر اللہ کے رسول نے وفا کے رشتے گلاب رکھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کی یہ بھی بیوی ہے، اور ختیجہ کا جب بھی ذکر آتا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ماں گرتو علی نساء النبی، میں نے اللہ کے رسول کی جتنی بھی عورتیں، جتنی بھی بیویاں تھیں، کبھی کسی کے اوپر غیرت نہ کھائی، الا علی خدیجہ تھا، مگر خدیجہ اللہ کے رسول کی ایسی بیوی تھی جب بھی اللہ کے رسول ان کا ذکر کرتے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، وَإِنِّ لَمْ أَدْرِكْهَا، میں نے ان جیسا کسی کو نہ پایا جیسی محبت اللہ کے رسول کو خدیجہ سے تھی۔ فرماتی ہے وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا ذَبَحَ الشَّاءَ، جب اللہ کے رسول کوئی بکری، کوئی جانور ذبح کرتے،
فقولوا کہتے ارسلوا بہا الی اصدقاء الخدیجہ، یہ جو تحفہ ہے، یہ جو گوشت کا معاملہ ہے، سب سے پہلے خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں نا ان کو عطا کر کے آؤ۔ حتیٰ کہ ایک معاملہ ایسا بنا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فَأَغْبَزَتْهُ، مجھے ایک مرتبہ تو غصہ ہی آ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول فَقُلْتُ خدیجہ، آپ جب بھی بات کرتے ہیں خدیجہ کی بات کرتے ہیں، اس کی وفا کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کا رشتہ آپ نے ہمیشہ گلاب رکھا، خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ صحیح المسلم کی 2435 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے جو بات کی نا، اگر اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو وہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی قد رزقت حبھا، یہ جو خدیجہ تھی نا اس کی محبت تو مجھے بطور رزق رب نے عطا کی ہے۔ خدیجہ کی محبت مجھے رب نے دی ہے، تو میں کیا معاملہ کروں، میں کیوں نہ اس کا ذکر کروں۔ وہ خدیجہ جس نے زندگی کے ہر موڑ پر میری آنت کی، میری مدد کی، مجھے ہر معاملے کے اوپر حوصلہ دیا، اس کی محبت۔ محترم بھائیوں، رزق صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی کو ایک بہت بڑا بنگلہ، کوٹھی، کار مل گئی، یا اس کے پاس بڑی دولت ہے، روپے پیسہ ہے، نہ، اگر اللہ نے دو میاں بیوی کے درمیان محبت رکھی ہے تو یہ محبت بھی رزق ہے۔ ایک دو دن گھر کے اندر کوئی راشن موجود نہ ہو تو دیکھنے میں ملتا ہے کہ میاں بیوی کی جو محبت کا رشتہ ہے نا وہ گلاب نہیں رہتا، لڑائی جھگڑے کے اندر، کانٹوں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ادھر اللہ کے رسول کی جب یہ بات میں نے سنی نا، میں نے بڑی غور کیا کہ خدیجہ کی محبت تو بطور رزق مجھے رب نے عطا کی ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں ہیر رانجھے کی، اس کے علاوہ لیلا مجنو کی، سسی پنو کی، اس کے علاوہ اور مرزا صاحبہ کی، لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن خدا را کبھی دیکھو تو صحیح اللہ کے رسول اور سیدہ خدیجہ کی محبت، ان کی محبت کے سامنے یہ محبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ وفا کا رشتہ کیسا گلاب رکھا، اس کی وضاحت بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہے۔ اس سے آگے والی صحیح مسلم کی حدیث 2436 نمبر، سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے لم یتزوج النبی علی خدیجہ حتی مات، جب تک خدیجہ زندہ رہی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادی بھی نہیں کروائی۔ ادھر کسی کے پاس تھوڑی دیر اولاد نہ ہو، لوگ پہلے مشورہ یہی آگے دیتے اور شادی کر لو۔ کسی کے ہاں بیٹیاں زیادہ پیدا ہو جائے سب سے پہلے وفا توڑنے والے آتے ہیں اور شادی کر لو۔ لیکن اللہ کے رسول کی جب سے شادی ہوئی، 50 سال کی عمر اللہ کے رسول کی ہوئی، تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے انتقال فرماتی ہے۔ 50 سال کی عمر تک ایسی محبت، ایسی الفت، ایسا پیار جو اللہ کے رسول دے گئے، ایسی لو سٹوری، ایسی محبت کا قصہ جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ تم تو دنیا کے جھوٹے افسانی قصوں کو لے کر بیٹھے ہو، ادھر بھی محبت دیکھو۔ اللہ کے رسول نے جب تک خدیجہ زندہ رہی، ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی، حتیٰ کہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، لیکن اللہ کے رسول نے تب تک اسی رشتے کو وفا ہی رکھا۔ اور یہ تو ایک طرف ہے نا، دوسری سائیڈ دیکھو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت خدیجہ صفحہ نمبر 65 ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، دیکھیے کہ وفا کے رشتے گلاب کیسے ہیں، ایک طرف ہی نہیں دوسری طرف بھی محبت ہے۔ سیدہ خدیجہ نے ایک پرانا بسیدہ کپڑا پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، اور جو دوسرا دھو کر پہننا ہے وہ پھٹ چکا ہے، اور بیٹھ کے نا سوئی لے کر سلائی کر رہی ہے، اس کو پیوند لگا رہی ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ خدیجہ یہ پرانا سوٹ کسی اور کو دے دیتے اور ایک نیا سوٹ لے کر پہن لیتی، اس کے اندر کیا حرج تھا۔ یہ وہی خدیجہ ہے جس کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنی امیر ترین مکے کی عورت تھی جس کے خیمے کی تنابیں، اس کے کیل جو تھے وہ بھی سونے کے گاڑے جاتے تھے، اس کے غلاموں کے اندر بھی اتنے صدقہ خیرات کے چرچے تھے، اور آج ایک پھٹا ہوا اپنا جو لباس ہے اس کے اوپر تہبند لگا رہی ہے۔ آگے سے سیدہ خدیجہ کی ان باتوں کو بھی سنو، آگے سے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے جو آپ کی ذات کی صورت میں اللہ نے دولت عطا کر دی ہے، اس کے بعد ساری دنیا کے خزانے میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ
کی ذات، آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کا پیار اور آپ کے یہ جو رشتے ہیں وفا کے، ان کو گلاب رکھنا. ان کے سامنے کوئی غریبی آئے، فقیری آئے، گھر کے اندر راشن نہ ہو، 2 ماہ تک گھر کے اندر چولہا نہ جلے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. محترم بھائیو، یہ ہے وفا کے رشتے گلاب رکھنا. اللہ کے رسول کی جو لو سٹوری ہے سیدہ خدیجہ والی، اس کے اندر ہم سب کے لیے سبق موجود ہے. ایک بیوی کے لیے بھی، ایک شوہر کے لیے بھی ہے، حالات جیسے تیسے بھی ہو لیکن وفا کا رشتہ گلاب رکھیے. اس کے علاوہ ایک اور صحابی کا عمل ہمیں ملتا ہے. صحابی عبداللہ بن رواحہ ہے. یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا مترجم، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 409. اور اگر عربی کے اندر کھولیں تو سورہ مریم کی آیت نمبر 72 پڑھیے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات عطا کریں گے جو متقی تھے. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم ہوں گے وہ گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے جہنم کے اندر جائیں گے. جب گھٹنے کا ذکر آیا نا تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ اپنی اہلیہ جو ان کی بیوی تھی، ایک چار پائی کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کے گھٹنے کے اوپر نہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. جیسے ہی لیٹے یہ آیت یاد آئی نا تو رونا شروع کر دیا کہ معاملہ کیا بنے گا. ادھر آیت کے اندر گھٹنوں کا ذکر ہے اور خود اپنی بیوی کے گھٹنے کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہیں. محبت دیکھیے، الفت اور پیار دیکھیے. جب یہ جو شوہر ہے رونے لگے نا تو جو ان کی بیوی ہے وہ بھی رونے لگی. شوہر رویا ہے تو بیوی بھی رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد شوہر نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ نے کہ تم کس لیے روئی؟ کہنے لگی جب آپ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا. پھر پوچھا کس لیے روئے آپ؟ فرمایا مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، سورہ مریم کی آیت نمبر 72. میں نے اس کے اندر پڑھا کہ اگر ظالموں کے اندر میرا شمار ہو گیا تو گھٹنوں سے ذکر آیا تو میں بھی رو دیا. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے پیار، الفت. اسے کہتے ہیں کہ وفا کا رشتہ گلاب رکھنا. وہ جو کہا تھا نا قبول ہے قبول ہے، مطلب زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کیسے بھی حالات ہو، وفا ہی رکھنا ہے. اسی طرح دیکھیے ایک کتاب ہے سراغ زندگی، پیج نمبر 33 مولانا ابوالکلام آزاد. ان کو نا افغانستان سے چل کر ایک شخص آیا رات کے اندھیرے میں اور آ کے یہ کہہ گیا کہ مولانا صاحب آپ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، اللہ نے بڑی آپ کو عزت دی ہے، ایسا کرو کہ قرآن کا کوئی ترجمہ لکھو، قرآن کی تفسیر لکھو. انہوں نے نا اسی واقعے کو نوٹ کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دی. ان کو نا امام الہند یا خطیب الہند کہا جاتا ہے. یہ بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب گزرے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ. اب معاملہ کیا بنا، رات کو 2 بجے اٹھتے، نفل وغیرہ پڑھتے اور بعد میں نا قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتے. ترجمان القرآن کے نام سے موجود ہے. یہ تفسیر لکھتے. ان کی بیوی تھی، ان کا نام ہے زلیخا. جب ان کو پتا چلا نا کہ میرے شوہر جاگتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ مشن بنا لیا، یہ وفا کا رشتہ گلاب رکھا. یہ بھی اسی وقت بیدار ہوتی، گرمیوں کا موسم ہوتا، ادھر سے شوہر قرآن کی تفسیر لکھتا رہتا، یہ آگے سے ہاتھ والا وہ پنکھا پکڑتی اور اس کو جھولنا شروع کر دیتی. رات اسی طرح گزر جاتی، مولانا صاحب لکھتے رہتے، بیوی ان کو پنکھا جھولتی رہتی. صبح جب سہیلیاں پوچھتی نا، آنکھوں کے اندر سرخ سرخ ڈورے ہوتے کہ معاملہ کیا ہے، کیا نیند نہیں پوری ہوئی، تو آگے سے وفا کا ذکر کرتی، کہتی کہ میرا شوہر ہے، مجھے یہ مناسب نہیں لگتا، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا کہ وہ تو رات کو جاگے قرآن کی تفسیر لکھے اور میں سوئی رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ہی سوؤں گی، ان کے ساتھ ہی جاگنا ہے. یہ ہے وفا کے رشتے گلاب رکھنا. محترم بھائیو، اسی طرح آج کل کسی کو کوئی غم یا دکھ آ جائے نا تو بعض کا تو پہل بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، کہتی میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. وفا کے رشتے گلاب رکھنے پڑتے ہیں، یہ ہوتے نہیں ہیں، ان کو بنانا پڑتا ہے. حالات جیسے بھی ہوں، جیسے تیسے بھی آ جائیں، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو بھی رشتہ ہے اس کو گلاب رکھنا پڑتا ہے. ایک بیوی نے اپنے خاوند کی نا بڑی خدمت کی، بڑی اطاعت کی، اور اس کے بعد ایک دن خاوند خوش ہو کے پوچھتا ہے میں تیری وفاداری سے، وفا شعاری سے، تیرے اس وفا کے رشتے سے خوش ہوں، بتا تیری کیا فرمائش ہے، میں اس کو پورا کر دوں. معاملہ یہ عجیب ہوا جب اس نے کہا نا کہ آج میرا شوہر راضی ہے، خوش باش ہے. اس نے کہا میرا انعام یہ ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں.
मामला ये अजीब बना, खुशी के जो लम्हात थे वो गम के अंदर बदल गए। शोहर ने कहा कि ये क्या बात हुई, ये कोई इनाम नहीं है, आपने मेरी इतनी खिदमत की, इतनी मेरी इताअत की, मैंने कहा कोई फरमाइश करो, तो आपने फरमाइश कर दी कि मुझे तलाक दे दो। उसने कहा हाँ। मामला झगड़े के अंदर बदला तो सोचा कि चलो चल के किसी आलम से मसला ठीक करवाती है, उनसे पूछते हैं, कोई जो फीका आलम है। घर से दोनों मियाँ बीवी चल पड़े। रास्ते में जाते जाते ना एक गड़ा आया, शोहर उसके अंदर गिर पड़ता है। जैसे ही गिरा उसकी जो टांग जो ना वो टूट जाती है, बीवी उसको बाहर निकालती है, जैसे तैसे उसको संभालती है। शोहर कहता है चलो ये मामला तो होना ही था, गम दुख तो मिलना ही था, चलो अब चलते हैं, फैसला भी करवा लेते हैं। बीवी कहती है फैसला तो हो गया। उसने कहा वो क्या? वो कहती कि चलो अब घर वापस चलते हैं, तुझे ये जो चोट लगी है, ये जो गम और दुख मिला है, कहती इसी गम ने, इसी दुख ने फैसला कर दिया। वो कहते तुम्हारी बात मुझे तो समझ नहीं आ रही। कहने लगी 10 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक मैंने कभी अपने दरमियान कोई झगड़ा नहीं देखा, कभी कोई गम और दुख नहीं देखा, हर चीज नेमत फरावानी मौजूद है। और जिन लोगों के ऊपर कोई गम या दुख नहीं ना आता वो अल्लाह वाले नहीं होते, वो अल्लाह के बंदे नहीं होते। मुझे लगता है कि तू अल्लाह का वली नहीं है, अल्लाह का बंदा नहीं है। जो अल्लाह का बंदा होता है उसके ऊपर तो आजमाइश आती है, दुख और तकलीफ आया करती है। इसी बिना पर मैंने तुझसे तलाक का मुतालबा किया था, लेकिन अब तुझको गम मिला, दुख मिला, तो फैसला हो गया। मोहतरम भाइयों, आज तो खामद बेचारा घर से जाता है, एक दिन कोई रोजी ना मिले, कोई एक दिन का रिज़्क ना मिले, घर में एक दिन रोटी सालन का एहतमाम ना हो, तो बीवी आगे से कह देती मैंने कभी तेरे अंदर सुख देखा ही नहीं है। ऐसे मामले बन जाते हैं ना मेरे भाई। वफा के रिश्ते गुलाब रखना, यही बात असल है। हर मौके पर, हर मामले में हमें वफा को अपनाना होगा। वो एक शायर भी बड़ी प्यारी बात करता है, कहता है सजा की आंखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसीले शब में चिराग बनकर जिंदगी अपनी महताब रखना। हर तरफ अंधेरा है, कभी गम का कभी दुख का, लेकिन जब चांद निकलता है ना तो वो हर एक को रोशनी देता है। तू भी रिश्तेदारों के लिए, जो दोस्त नाराज हैं उनके लिए, जो अहले वफा हैं उनके लिए, और जो बेवफा हैं हर एक के लिए रिश्ता वफा रख। कहता है अदावतें भी खुदा की खातर, मुहब्बतें भी खुदा की खातर, अदावतें बस गिनी चुनी हो लेकिन मुहब्बतें बेहिसाब रखना। हर एक को दोस्त रखना, हर एक से वफा का रिश्ता रखना। एक से अदावत है, एक से अदावत है, पता चले कि 4-5 ही दुश्मन है, लेकिन मोहब्बत हर एक से रखना। खा दुश्मन है, खा नुकसान पहुंचाने वाला है, खा दुख देने वाला है, खा सुख देने वाला है, वफा के रिश्ते गुलाब रखना। कहता है ये सांप हिर्सो हवस के छोड़ो, जो ख्वाहिशों के कफस हैं उनको तोड़ो, इन्हीं के पीछे बहिश्त छूटी। आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर भी ये हिर्स आई, इस फल का दरख्त का फल खाएंगे, हमेशा रहेंगे, मियाँ बीवी की मोहब्बत हमेशा रहेगी। ना मेरे भाई इन्हीं के पीछे बहिश्त छूटी, ना पाल कर ये अजाब रखना। वफा का रिश्ता गुलाब रखना, वफा का यूं इम्तिहान देना कि दिल के बदले जान देना। जो चांद छूने की आरज़ू है तो जुस्तजू भी लाजवाब रखना। वफा का रिश्ता गुलाब रखना। कहता है एक वफा का रिश्ता यूं भी होता है, कोई दोस्त है लेकिन हारने लगा है तो खुद हार जाओ। आजकल तो कोई हो ना, कहता है मेरा ये शरीक है, मैंने इससे नहीं हारना, वो जिद के ऊपर, अना के ऊपर अड़ जाएगा, रिश्तेदारी तोड़ देगा। ना मेरे भाई इस मौके पर झुक जाना बेहतर है। खुद शिकस्त खा लो लेकिन रिश्ता बचा लो, अपनी जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, उसको जोड़े रखो। कहता है किसी से खुद ही शिकस्त खाना, जीत है उसकी उसे बताना, यूं उसके चेहरे को जगमगाना। और वफा व खलूस बाकमाल रखना, न दिल में कोई फिर मलाल रखना। वफा का रिश्ता गुलाब रखना। कहता है कदम कदम पर दुआएं देना, कोई भी आ जाए उसको दुआ देना, और कदम कदम पर दुआएं लेना। दुआएं लेना है खुश नसीबी, इसी को अपना निसाब रखना। वफा का रिश्ते गुलाब रखना। कहता है कभी ज़माने से छुप छुपा कर, कभी गुनाह हुआ या कोई गलती हो गई, रब से नाफरमानी कर बैठा, रब से बेवफाई कर बैठा, अब करना क्या है? रात की घड़ियों में दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके रब के सामने आ जाना है। कभी ज़माने से छुप छुपा के
سکوت شب میں دیا بجھا کے اور اپنی ہتھیلیوں کو شمع کی دعا بنا کر تو اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے سیراب رکھنا، وفا کے رشتے گلاب رکھنا۔ کہتا ہے ہزار باتیں بنائے دنیا، اور تو نے اس سے صلح کر لی، اس نے تو تیرا یہ نقصان کیا، تجھے اس مقام پر بھی اس نے نقصان دیا۔ ہزار باتیں بنائے دنیا، ہزار دل دکھائے دنیا، بھلا کے ساری اذیتوں کو اٹھا کے کانٹے گلاب رکھنا، وفا کے رشتے گلاب رکھنا۔ اور کیسا رکھنا؟ ہر موقع پر، ہر معاملے میں وفا کا رشتہ ہی گلاب رکھنا، تنگی ہو یا آسانی ہو۔ میں نے کہا جب بھی کوئی غلطی ہو نا تو رب سے اپنی وفا کا رشتہ گلاب رکھو، نماز پڑھتے رہو، کبھی نماز کو نہ چھوڑو، نوافل کا اہتمام کرو، قرآن سے کبھی، اب دیکھو رمضان کے اندر قرآن پڑھتے رہنا، کسی سے پوچھو کتنا قرآن پڑھا، اتنے ختم کیے، جیسی رمضان ختم ہوا یہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، آج تک کسی سے پوچھ لو بھائی کتنا قرآن سے وفا کی، وفا کا کتنا رشتہ گلاب رکھا۔ لیکن رب سے جو وفا کے رشتے تھے، نماز سے جو وفا کے رشتے تھے، قرآن سے جو وفا کے رشتے تھے، وہ گلاب نہیں رہے، وہ تو کانٹوں کے اندر تبدیل ہو چکے۔ نہ میرے بھائی وفا کا رشتہ گلاب رکھنا۔ ایک شخص ایسا تھا، اس کو جب آسانی ملی نا، اللہ کی طرف سے ہر نعمت ملی، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ الدعاء، اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، ان الشدائد والکرب، دکھ اور تکلیف کے موقع پر جب بھی اس کو کوئی غم آئے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، یہ سنن ترمذی کی 3382 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا اس کو چاہیے کہ جب آسانی ہو، آسائش ہو، اللہ کی نعمتیں ہوں تو کثرت سے رب کے حضور دعائیں کرے۔ ایک شخص ایسا تھا، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہتا ہے جب میرے پاس نعمتیں تھی نا، اللہ کی ہر نعمت موجود تھی، اولاد کی طرف سے بھی سکھ تھا، کبھی کوئی دکھ نہ آیا، تو ان موقعوں پر میں اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ سے دعائیں کرتا۔ کہتا ہے ایک زندگی کے اندر موقع ایسا آیا، میرے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے دکھ اور تکلیفیں، ہر طرف سے ظلمات اور اندھیرے میرے ہی راتوں تک بیٹھے، میرے ہی گھر کے اندر آ بیٹھے۔ اب میں نے پتہ کیا کیا؟ کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں کی، میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ دیکھ، جب مجھے آسانی تھی، نعمتیں موجود تھی، میں نے اس موقع پر کبھی تجھ کو نہیں بھلایا، تیری جو وفا کا رشتہ تھا وہ گلاب رکھا۔ اللہ اب یہ غم اور دکھ آیا ہے، اب بھی میں تجھ کو ہی پکار رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے آسانی میں نعمتوں میں تو تجھ کو پکارا نہیں، اب غم اور دکھ میں آیا ہوں تو تب پکار رہا ہوں۔ اس نے اتنی دعا کی نا تو معجزانہ طور پر اس کے اوپر جتنے بھی غم آئے تھے، جتنے بھی دکھ آئے تھے، اللہ نے آٹومیٹکلی ان کو دور کر دیا۔ وفا کے رشتے گلاب رکھنا، جب آسانی موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، اللہ کی کثرت سے عبادت کرو، قرآن پڑھو، نیکی کرو، تلاوت کرو، اور جب غم آئے گا اللہ خود بخود ہی ان غموں کو دور کر دیں گے۔ محترم بھائیو، اسی طرح ایک اور نصیحت یہ ہے کہ عداوتیں بھی خدا کی خاطر، محبتیں بھی خدا کی خاطر، اب عداوتیں بس گنی چنی ہو، محبتیں بے حساب رکھنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ ہی سمجھ لو، سنن ترمذی حدیث نمبر 1997 ہے، سند بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونا، جب بھی کسی کو دوست رکھنا ہے نا تو دوستی کے اندر اعتدال رکھنا ہے، جب بھی کسی کو دوست بناؤ تو اعتدال رکھو۔ ما عسى ان يكون بغيظك، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان قریب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی دوست ایک دن تمہارا دشمن بن جائے۔ دوستی کے اندر اعتدال رکھو۔ آگے فرمایا وَأَغْبِزْ بِغَيْظِكَ هَوْنًا، اور اگر کسی سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنی ہے تو اس کے اندر بھی اعتدال رکھو، قریب ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ ایسا معاملہ ہوتا ہے، کسی سے بغض زیادہ نہ رکھو، کسی سے محبت رکھنی ہے تو اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ انگلش کے اندر میں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ excess of the everything is bad، ہر چیز کے اندر نا زیادتی وہ بری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کسی دوستوں کو اتنے اہمیت دے لیتے ہیں، اتنے راز بتا دیتے ہیں، ایک دن آتا ہے کہ وہ دشمن بن جاتا ہے۔ ایسا نہ کرو، کسی کو دوست رکھو
تو اعتدال سے، توسط درجے سے، کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی اتنی سخت نہ رکھو کہ ایک وقت آئے تو اس کو دوست بنانا پڑے تو دوست ہی نہ بن سکے۔ محترم بھائیو، ایک واقعے سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ 1 نومبر 1937 کے اندر امرتسر کے اندر مخالف پارٹی نے ایک جلسہ رکھا، عرس کروایا، عرس امام ابو حنیفہ کے نام سے۔ اس کے اندر جتنے بھی عالم آئے نا، انہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے خلاف بڑی باتیں کی، اتنی باتیں کی، اتنے اپنے بغض کا اظہار کیا، حتیٰ کہ ایک خطیب نے تو کہہ دیا کہ جو ایک وہابی کو مارے گا نا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی اشتعال انگیز بات کی۔ نہ میرے بھائی ایسا نہ کرو، کوئی خلاف فرقے کا، خلاف مسلک کا بھی ہے تو اس کے اوپر اتنی تبرہ بازی نہ کرو کہ بعد میں دوست بنانا یا اس کو حق کی دعوت دینا مشکل ہو جائے۔ اب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بتایا گیا، اب جو جماعت اہل حدیث تھی نا، انہوں نے اس کے 4 دن بعد 4 نومبر 1937 کو ہی ایک جلسہ رکھا جس میں جواب دیا جانا تھا۔ اب مولانا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تانگے کے اوپر سوار ہو کر اس مسجد، مبارک مسجد غالباً نام ہے، وہاں پر تشریف لائے امرتسر میں۔ جیسی تانگے سے اترے، ایک دوست نے سلام لیا، دوسرے نے سلام لیا۔ اچانک ایک شخص تھا جس کا قمر بیگ نام بتایا جاتا ہے، اس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور ایک کلہاڑا پکڑ کے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سر کے اوپر مار دیا۔ مولانا صاحب گرے، پھر اٹھے، اس نے ایک اور کلہاڑا مارا، ان کی دستار بھی کٹ گئی، حتیٰ کہ ان کے سر مبارک سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، اپنی پوشاک اور داڑھی ساری خون سے بھر گئی۔ اب یہ شخص تو بھاگ گیا، لیکن مولانا کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ہسپتال لے جایا گیا، مولانا صاحب سے یاد ہوئے، ادھر سے مقدمہ چلا تو 6-7 ماہ کے بعد 1938 کے اندر یہ جو قمر بیگ نامی شخص تھا، اس کو 4 سال قید کی سزا ہوئی، یہ جیل کے اندر چلا گیا۔ پیچھے اس کی بیوی اور بچے تھے، وہ بیچارے ایک دن بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، کسی کا کیا نقصان ہو گیا، کسی کا کیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو پتا چلا نا، انہوں نے اس دن سے لے کر 4 سال تک اس کے گھر کے اندر برابر اللہ کی رضا کے لیے ان کے گھر کے اندر خرچ پہنچاتے رہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے رہے، حتیٰ کہ 4 سال کے بعد جب وہ چھوٹ کر آیا نا، محبت بے حساب رکھنا، عداوتیں گنی چنی ہو۔ ادھر معاملہ کیا بنا، جب وہ آیا گھر کے پوچھے حالات کیسے تھے تو بتایا گیا جن کی خاطر، جن کے کہنے پر تو نے اس مولانا کو زخمی کیا تھا نا، قتل کرنا چاہا تھا، وہی مولانا آ کے گھر کے اندر خرچ دیتے رہے ہیں۔ محترم بھائیو، وفا کے رشتے گلاب رکھنا مولانا صاحب نے رکھے نا۔ اب یہ شخص چل کر آتا ہے، مولانا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے جن کی خاطر میں نے یہ کیا تھا انہوں نے تو گھر آ کے میری خبر بھی نہیں لی، آج کے بعد میں آپ کا سچے دل سے مرید ہوتا ہوں۔ کیسا مرید بنا؟ 1948 پاکستان بنا، مولانا صاحب ہجرت کر کے سرگودا آئے، یہ قمر بیگ شخص نامی بھی اپنی فیملی کو لے کر ہجرت کر کے سرگودا آ گیا۔ 1948 5 مارچ 1948 کو مولانا فوت ہوئے۔ بعد میں جب تک قمر بیگ نامی شخص زندہ رہا، جا کے مولانا کی قبر کے اوپر جا کے روتا، دعائیں کرتا اور اپنے گناہوں اور جرم کی اپنے آنسوں سے دھوتا رہا۔ محترم بھائیوں، قدم قدم پر دعائیں دینا، قدم قدم پر دعائیں لینا، دعائیں لینا ہے خوش نصیبی، اسی کو اپنا نصاب رکھنا، وفا کے رشتے گلاب رکھنا۔ محترم بھائیوں، معاملہ جیسا بھی ہو، اسی طرح عورتوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ پردے سے رشتہ گلاب کا وفا ہی رکھنا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تھے نا، ان کو ایک دفعہ برطانیہ کی طرف سے نا افریقہ کے اندر ایک عہدہ دیا گیا، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ آپ کی جو لیڈی اقبال ہے وہ بھی وہاں پر جائیں گی، لیکن وہ وہاں پر پردہ نہیں کریں گے۔ وہاں پہ جا کر جتنی بھی تقریبات ہوئی نا، ان کے اندر لیڈی اقبال بھی شرکت ہوگی، آپ بھی جائیں گے، بڑی عزت ہوگی، بڑا پروٹوکول ہوگا، بڑا آپ کا خاطر و مدارت ہوگی۔ اتنی باتیں جب مولانا نے سنی نا تو کہنے لگے میں ایسا شخص ہوں کہ جس سے دین کے معاملے میں کتنی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میری اتنی بھی غیرت نہیں مری کہ میں اپنی عورت کا پردہ اتار کر اس عہدے کو قبول کروں۔
اسی وقت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے نا پردے کی عزت رکھی اور کہا کہ مجھے یہ عہدہ قبول ہی نہیں ہے۔ آج کل عورتوں کو دیکھ لو، گرمی کا موسم ہو تو پردے سے رشتہ وفا نہیں رہتا، یا کسی کو کوئی نوکری مل جائے تو کہتی ہے کہ مجبوری ہے، ہم پردہ کیوں کریں، گرمی کا موسم ہے، یا بات تو اتنا کہہ دیتی ہیں میرا شوہر نہیں کرنے دیتا، ہمارے گھر کی فیملی کے حالات ایسے۔ نہ میری بہنوں، پردے سے رشتہ جو وفا کا ہے اس کو گلاب ہی رکھنا، ورنہ معاملہ بالکل ہی غلط ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اس کے معاملے میں، اس کے علاوہ قرآن سے رشتہ نہ جب بھی رکھنا تو گلاب ہی رکھنا۔ یہ جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تھے نا، ان کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ ان کی جو سسٹر تھی نا، ان کی شادی وزیر آباد کے اندر کی تھی۔ جب شادی کر دی گئی، کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوا، ان کی جو بہن تھی نا وہ واپس گھر کے اندر سیالکوٹ آ گئی، کافی عرصہ گھر میں رہی، کافی عرصہ گزر گیا۔ اب ان کے جو بہن بھائی تھے نا، ایک دن وہ لینے کے لیے آ گئے، والد ادھر بیٹھے ہیں، ادھر علامہ اقبال بیٹھے ہیں، ادھر ان کے بہن بھائی۔ علامہ اقبال اس بات کے اوپر نہ ضد اختیار کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو رخصت نہیں کرنا، اس نے یہ زیادتی کی، وہ زیادتی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے بہن کو رخصت کرنا ہے کہ نہیں۔ آخر ان کے باپ کو پتا چلا، وہ آ کے کہتے ہیں، انہوں نے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے نا وہ آ کے پڑھی اور اس کے اندر یہ الفاظ بتائے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کے اندر ہی بہتری ہے، صلح کر لو۔ تھوڑی دیر علامہ اقبال خاموشی سے بیٹھے رہے، کوئی نہ بولا۔ کافی دیر گزری نہ تو بالا صاحب پوچھنے لگے اب آخری فیصلہ کر دو، بہن کو رخصت کرنا ہے یا نہیں، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ علامہ اقبال صاحب کہنے لگے میرا اب کیا فیصلہ، جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ قرآن سے رشتہ جو گلاب وفا کا ہے اس کو بھی گلاب رکھیے۔ جب کوئی احکامات ایسے آ جائیں ان کو اپنانا چاہیے۔ آخری ایک دو باتیں ہیں کہ رشتہ داری جتنی بھی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، ان رشتہ داروں سے رشتہ گلاب رکھیے، کبھی بھی رشتہ داریوں کو سوکھنے نہ دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شعب الایمان حدیث نمبر 7603 ہے، فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنی رشتہ داریوں کو نہ ترو تازہ رکھو، خواہ ایک سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ دو دوست ہیں، کافی دیر کے بعد ملے، ایک ادھر رخ کر کے پھیر کے چل گیا، ایک ادھر کر کے چلا گیا۔ نہ میرے بھائی اگر ملے ہو تو سلام تو لے لو۔ دو بہنیں ہیں، کافی دیر کے بعد ملی، جھگڑا بھی ہوا ہے، لیکن جب بھی ملے تو ان کو چاہیے کہ سلام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو، گلاب کی طرح گلاب رکھو، ولو بالسلامی، خواہ ایک سلام ہی لینا پڑے۔ دل نہیں کر رہا گلے ملنے کو، معانقہ کرنے کو، ان کے گھر جانے کو، لیکن بازار کے اندر ہی کوئی مل گیا تو سلام تو لے لو، یہ تو مسلمان کا حق ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ کوئی بھی بے وفائی آپ سے کر رہا ہے نا، اگر آپ اس سے بھی وفا کرو گے، وفا کا رشتہ گلاب رکھو گے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن وفا منکم، جو بھی تم میں سے وفا کرے گا کسی بھی معاملے میں، فاجرہ علی اللہ، یہ سنن نسائی کی 4178 نمبر حدیث ہے، سند بھی صحیح ہے۔ جو بھی کسی معاملے میں وفا کرے گا اس کو اس کا اجر اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ ہر وفا کا اجر ہے، حتیٰ کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے نا، ادھر میت پڑی ہوتی ہے، عالم صاحب دعائیں پڑھ رہا ہے، ایک دعا ہوتی ہے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وہب لی جوارک فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ آگے عالم صاحب پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ اللہم انت اہل الوفاء والحق، کہ اللہ تو با وفا ہے اور حق والا ہے۔ بعض روایت میں الحمد کے الفاظ ہیں، تو وفا کرنے والا ہے، اپنے اس بندے کو بھی بخش دے۔ محترم بھائیو، وفا کے رشتے گلاب رکھنا، معاملہ جیسا تیسا بھی ہو، معاملہ بگڑ چکا ہے، دو دوست ہیں آپس میں وفا رکھنا، کیسا بھی ہو، کسی سے دوستی رکھو تو اعتدال کے ساتھ، کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ۔ یہ وفا ایسی ہے، میں نے شروع میں بتایا کہ وہ مرد دنیا کا خوبصورت ترین مرد ہے جس کے اندر دو صفتیں موجود ہیں، ایک زبان کا پکا ہے، دوسرا وفا کرتا ہے، ہر معاملے کو پورا کرتا ہے، جو بھی کام ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ یہی مضمون ہے
یہی وضاحتیں ہیں کہ معاملات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، فصیل شب میں چراغ بن کر زندگی اپنی مہتاب رکھنا، وفا کے رشتے گلاب رکھنا، گلاب رکھنا، کبھی بھی ان کو سوکھنے نہ دینا۔ اگر بہن سے رشتہ ہے تو وراثت کا معاملہ ہوتا ہے تو جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دو، ورنہ بہن کیا سوچے گی؟ یہاں پہ بہن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی نے کسی کو کوئی رشتہ نہ دیا تو لوگ رشتہ داری توڑ دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مضمون سمجھ لو، ایک نیا انداز ہے، نیا اسلوب ہے، بس ایک بات کرنے کا اللہ نے ڈھنگ اور سلیقہ دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، احمد بخاری آیا تھا اور اس نے پیغام دیا تھا کہ لوگوں وفا کے رشتے گلاب رکھنا، تھوڑی وفا ہو زیادہ ہو اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادات ہیں، نیک اعمال ہیں، جیسے تیسے بھی حالات ہوں، ہر معاملے میں ہمیں ہر چیز سے جو رشتہ ہے وفا کا اس کو گلاب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔